تو یہ جو میں نے بنائی ہے ویڈیو، یہ جسٹ میں نے، آپ سمجھ لیں کہ آج کل ایک ڈرامہ آ رہا ہے، اور باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ ہماری جو معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو سوسائٹی کی ریالٹی ہوتی ہے، اس پہ ہی بنتے ہیں، اسی پہ مبنی ہوتے ہیں. بہت سارے گھروں میں ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے، کہ ہر دوسرے گھر میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ اگر بڑا بھائی ہے تو وہ اس کا پورا فل ہولڈ ہے، فل کنٹرول ہے، ٹھیک ہے. اس کی بیوی کا بھی فل کنٹرول ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بھائی کا کنٹرول ہے. اس کی بیوی کو کچھ کہنے کی مجال ہی نہیں ہوتی کسی کی بھی. انفیکٹ ساس سسر بھی اس بڑے بیٹے کو اور اس کی بیوی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، کہ بیٹا جو ہے وہ منہ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور کیونکہ چھوٹا بیٹا چونکہ شریف ہے، وہ فرما بردار ہے، وہ کچھ بولتا نہیں ہے. ماں باپ تو اس کو کہہ رہی ہیں، کتے کی طرح ذلیل کر ہی رہے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ ورڈنگ یوز کرنی پڑی ہے، کیونکہ ایسا بہت سے گھروں میں ہوتا ہے. اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ میں ہوا میں ایک بات کر رہی ہوں. ایک میں جنرل اور ایک ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے یہ. اور ماں کے ساتھ ساتھ جو بیٹیاں ہوتی ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں، بے شک وہ اس بھائی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال، وہ بھی جو ہے وہ ماں کی شے پہ جو ہے وہ بھائی کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں، منہ در منہ اس کو جواب دے رہی ہوتی ہیں. اور وہ بیچارہ اس طرح سے اس کی پھر آپ سمجھ لیں کہ براٹ اپ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے گھر والے جو بے عزت کر رہے ہیں، اس کی بہنیں اس سے بدتمیزی کر رہی ہیں، وہ اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا. اب جب وہ باہر سے ایک عورت آئی ہے، وہ یہ چیزیں بہت زیادہ فیل کر رہی ہوتی ہے. وہ پھر جب اپنے ہسبینڈ کو بتانا شروع کرتی ہے اور سمجھانا شروع کرتی ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. پھر ماں بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی بیوی آ کے ہمارے بیٹے کو، ہمارے بھائی کو پٹیاں پڑھا رہی ہے. حالانکہ وہ پٹیاں نہیں پڑھا رہی ہوتی، وہ صرف اور صرف اس کو احساس دلا رہی ہوتی ہے، جو کہ احساس اس کے گھر والوں نے اس کے اندر سے ختم کر دیا ہوتا ہے، مار دیا گیا ہوتا ہے. تو وہ اس کا صرف وہ احساس جگا رہی ہوتی ہے، اس کو زندہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ گھر میں بڑے ہیں، آپ کی ایک گھر میں آپ چلاتے ہیں گھر کو، گھر میں آپ پیسے دیتے ہیں، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے. بہت سے گھروں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، اس کی بہو کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. جو درمیانی ہوتی ہے یا چھوٹی ہوتی ہے، بیٹا یا بہو، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ ان کے اوپر بم پھٹتا ہے کسی بھی چیز کا. جہاں ان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ بہو، وہ بیٹا گھر کا بیٹا بن جاتا ہے. جہاں کوئی لینے دینے کی بات آتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. لیکن ادروائز دوسری طرف اگر دیکھا جائے، جہاں اور کوئی باتیں ہوتی ہیں، تو اس بیٹے سے بھی چھپائی جاتی ہیں کہ وہ جا کے اپنی بیوی کو نہ بتا دے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت غلط بات ہوتی ہے، بہت غلط میں سمجھتی ہوں حرکت ہوتی ہے، کہ آپ کسی کے لیے آپ کا بیہیویئر بالکل الگ ہے، کسی کے لیے آپ کا بیہیویئر بالکل الگ ہے. پھر بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے، یار ساس سسر بوڑھے ہو گئے ہیں، اب عمر ہو گئی ہے، تو وہ چڑچڑے ہو گئے ہیں، تو خیر ہے، درگزر کرو، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. تو یاد رکھیے گا، دیکھیں اگر وہ چڑچڑے ہو چکے ہیں نا، ٹھیک ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو پھر ان کا بیہیویئر صرف آپ کی بیوی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا بیہیویئر بڑے بیٹے اور بڑی بہو کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. ان کا بیہیویئر بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. بیٹیوں کے لیے ان کا دماغ پراپر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بڑے بیٹے بہو کے لیے ان کا دماغ پراپر کام کر رہا ہے. بے عزت کرنے کے لیے ان کو صرف آپ ملے ہوئے ہیں اور آپ کی بیوی ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی چونکہ کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے آپ کی بیوی کی بھی ٹکے کی کوئی عزت نہیں ہے. یاد رکھیں، جو مرد بھی اپنی عزت نہیں کر سکتا کروا سکتا، اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا کروا سکتا نا، اس کی بیوی اپنے آپ کو اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہی لگتا ہے کہ میری ایک غلط بندے سے شادی ہو گئی. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی ایک غلط بندے سے شادی ہو گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں پہ ہم اس بات کو بیس بنا کے کہ مجھے گھر میں عزت نہیں مل رہی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں، پھر کل کو یہی ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ کر طلاق نہیں لے سکتی، سپریشن نہیں کر سکتی، کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، طلاق یافتہ کا جو ایک ٹھپا، یا آپ کہہ لیں کہ ماتھے پہ ایک جو داغ لگ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی بھی بندہ اپنانا پسند نہیں کرتا. تو وہ بیچاری اسی اس میں جو ہے وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ون ٹائم جو ہے وہ آپ کا چانس ہے، لائف جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. اور اس کو بہتر بنانا ہر بندے کے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور باقی نصیب سے تو ہم نہیں لڑ سکتے، لیکن اپنے لیے اچھے نصیب کی دعا ضرور کر سکتے ہیں. جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، وہاں پہ آپ ضرور بولیں، اور آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ کو چیزیں نظر نہیں آتی تو آپ ان کو ریئلائز کروائیں، لڑائی جھگڑے کے بغیر. آپ تمیز طریقے سے، اور آپ باقی گھر والوں سے بھی بات کریں، ان کو بتائیں کہ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنا غلط بات ہے، یا آپ میرے ساتھ یا میرے بچوں کے ساتھ
ساتھ اس طرح سے سلوک کر رہے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے، نہایت غلط بات ہے۔ اگر تو یہ چیزیں ایزیلی سالو ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو بھی بہت طریقے سے جو ہے وہ اس میں انوالو کر سکتے ہیں، کہ آپ کے پیرنٹس آ کے پھر جو ہے وہ آپ کے سسرال میں بات کریں، آپ کے ساس سسر سے بات کریں اور ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ باقی اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب بھی کسی بندے کی شادی ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، ہم کہتے ہیں نا لڑکی کی لائف چینج ہو گئی، لڑکی بیاہ کے چلی گئی نئے گھر میں نئے لوگوں میں، اس کا تو بالکل ہی سمجھے لائف ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے نا، لیکن لڑکوں کی بھی لائف چینج ہو جاتی ہے، لڑکا بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو بیوی کے آنے کے بعد اور نئے رشتوں کے بعد اپنے آپ کو جو ڈھالتے جاتے ہیں نا ان رشتوں میں، تو وہی رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور وہی ان رشتوں کو اچھے طریقے سے لے کے کامیابی سے چل سکتے ہیں۔ ادروائز وہ لوگ جو بار بار اس کو تانا دیں، اس کے گھر والے، اس کی ماں بہنیں، اس کی بھائی بھابھی، کہ تم بدل گئے ہو، تم ایسے ہو گئے، تم ویسے ہو گئے ہو، تو یہ چیزیں جو ہے اگر وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی باتوں میں آ کے دوبارہ وہ کرے گا کہ نہیں بھائی میں تو آواز نہیں اٹھانی، میں تو آواز نہیں اٹھا سکتا، تو یہ ایسے میں آپ کے یہی بہن بھائی، آپ کے یہی ماں باپ، سوری ٹو سے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بھائی بھابھی، یہ سب آپ کے جو ہے نا آپ کا گھر برباد کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کو گھر برباد ہو جائے گا نا، پھر اس ٹائم آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ سارے بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں آباد و خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف یہ جس بہن بھائی کی لائف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا گھر برباد کرنے کے بعد اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، نہ اس کی کوئی عزت رہتی ہے۔ تو بہتر اور عقل مند انسان وہی ہے جو اس رشتے کو سمجھے اور طریقے سے تمیز کے ساتھ اپنے اس رشتے کو کامیابی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ لے کے چل سکے۔ میاں بیوی میں کبھی بھی کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں چاہے وہ آپ کی بیوی کے ماں باپ ہوں، آپ کے بہن بھائی دوست یار ایک مصالحت کے لیے، ایک مشورے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی تیسرے بندے کو لے کے آپ اپنی بیوی سے یا آپ اپنے شوہر سے لڑائی مت کیجیے، یہ آپ کا گھر برباد کرنے کے لیے بہت کافی ہوگا۔